مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں اپنی شادی کے بعد پہلی بار پاکستان واپس آیا تھا۔ گھر کا ہر فرد ایئرپورٹ پر موجود تھا، جس میں میری 2 سال کی بیٹی حنا بھی تھی۔ میری آنکھیں زارا کو ڈھونڈنے لگی تھی، لیکن اسے وہاں نہ پا کر میں تھوڑا بے چین سا ہو گیا۔ خیر، گھر والوں سے مل کر حنا کو گود میں لیا تو وہ زور زور سے رونے لگی۔ حمزہ، اسے مجھے دے دو، باجی کی آواز آئی تو فوراً ہی میں نے زارا کا پوچھ لیا، امی زارا، حمزہ تم پریشان مت ہو، وہ گھر پہ تمہارے لیے کھانا بنا رہی ہے۔ وہ کون سا روز روز کام کرتی ہے؟ آج سب لوگ تمہیں ملنے آئے ہیں تو اس لیے کھانا بنا رہی ہے۔ باجی کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ ایئرپورٹ سے گھر تک کوئی 1 گھنٹے کا سفر تھا۔ میں پورا راستہ حنا سے کھیلتا رہا۔ اب وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ سب کچھ اچھا لگ رہا تھا، لیکن دل اداس تھا۔ کاش زارا بھی آ جاتی۔ 3 سال ہو چکے ہیں اسے۔ میرے دل میں کچھ عجیب عجیب سے سوال اٹھ رہے تھے۔ خیر، گھر کے دروازے پر پہنچے تو زارا پہلے ہی گاڑی کی آواز سن کر وہاں پہنچی تھی۔ دور سے دیکھا تو دل چاہ کے جا کے مل لو، لیکن نہیں، بس دور سے سلام کیا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے بعد پانی لینے چلی گئی۔ پورا دن مہمانوں کا آنا جانا رہا۔ گھر والے بہت خوش تھے۔ میرے دوست اور بھائی ملنے آ رہے تھے۔ زارا کچن سے نکلی ہی نہیں، کبھی کسی کو چائے پیش کر رہی ہے۔ شام ہوئی تو کچھ رش کام ہوا۔ سب کھانے میں مصروف تھے۔ سوچا زارا کی کوئی مدد کروں، صبح سے کام میں ہی لگی ہے۔ ابھی اٹھائی تھا کہ امی نے بلا لیا، حمزہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، امی زارا سے کوئی بات کرنی ہے۔ آ رہا ہوں۔ اسے چھوڑو، کام ختم کر کے خود ہی آ جائے گی۔ ویسے کون سا کام کرتی ہے، آج ہی کرنے لگی ہے تو کرنے دو نا۔ شاید یہ دوسری گانٹ تھی جو زارا کے خلاف میرے دل میں لگی تھی۔ صبح جب باجی نے کام نہ کرنے کا سنایا اور اب امی کی بات پر میں چپ کر کے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، شاید امی ٹھیک کہہ رہی ہوں، آخر کو وہ میری ماں ہے، غلط کیسے ہو سکتی ہے۔ رات کو جب سونے چلے گئے تو زارا اسے کچھ بات کرنے کا موقع ملا۔ زارا اتنی چپ کیوں رہتی ہو؟ تم تو بولا کرتی تھی، یاد ہے پورا دن ہم آفس میں بس تمہیں چپ کرائے کرتے تھے، کبھی بہت لڑائی تو کبھی میڈم آرام سے۔ زارا اور میں ایک ہی آفس میں نوکری کرتے تھے۔ زارا مجھے پہلے ہی دن سے پسند آ گئی تھی۔ جب وہ پہلے دن نوکری پہ آئی تھی، معصوم سی، پر بولنے پر پوری طوطا سی تھی۔ ہم نے 3 سال تک ایک ساتھ جاب کی۔ پھر مجھے باہر جانے کا موقع ملا تو جاب چھوڑ دی، لیکن زارا کو کبھی نہیں بھولا، اسے کو اپنانا چاہتا تھا، تبھی ماں کو راضی کیا، جو کہ انتہائی مشکل کام تھا۔ خیر، آخر وہ دن آ ہی گیا جب ہم ایک ہو گئے تھے، بس ایک ماں کے لیے ہی میں اپنی شادی پہ آ سکا۔ شادی کے بعد ادھر ادھر دعوت اور گھومنا پھرنا لگا رہا۔ پورا مہینہ گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا ہم جب میں بس زارا نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ حنا نے رونا شروع کر دیا۔ زارا اس کو چپ کرانے اور سلانے میں لگ گئی۔ میری آنکھ کب لگی پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح حنا کی رونے کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ زارا، یار حنا کو دیکھو، یہ کیوں رو رہی ہے؟ پر حنا کی مسلسل آواز سے آخر میں اٹھ گیا اور زارا کو کہا، کہاں ہو یار؟ زارا، زارا۔ میں حنا کو لے کر باہر آیا تو پھر سے زارا کو کچن میں ہی پایا۔ چنے کم پڑ گئے ہیں زارا، چنے اور لانا۔ امی کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو کوئی دیر اس کا سب لوگ کھانے کی میز پر تھے سوائے زارا کے۔ امی نے مجھے دیکھا تو بلا لیا، آج جو ناشتہ تیار ہے، دیکھو تمہارے سب بہن بھائی موجود ہیں۔ امی، زارا کہاں ہے؟ حنا کو بھوک لگی ہے، لاؤ ویسے مجھے دو، تم فریش ہو جاؤ، اسے میں دیکھتی ہوں آج۔ پھر زارا کچن میں اکیلی اور پورا خاندان، جس میں کم از کم 20 لوگ تو ہوں گے، کھانے میں مصروف تھے۔ امی تو کہہ رہی تھی کہ زارا کوئی کام نہیں کرتی، بس کل ہی کیا تھا۔ پھر یہ کیا تھا؟ زارا اپنا اور میرا کھانا باہر لے آؤ۔ شاید میری بات کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی تھی، پر کچھ ایسا بھی ہو تھا جو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام، زارا کا بس ایک ہی کام تھا، وہ ہر کسی کی خواہش پوری کرنے میں لگی رہتی تھی۔ میں سمجھ چکا تھا زارا اتنی چوپ ہو گئی ہے میرے گھر میں آ جانے کے بعد۔ زارا میں پھر سے کچھ تبدیلیاں آنا شروع ہوئی، شاید میرے جانے کے بعد سب اس پر حاوی ہو گئی، تبھی وہ تھوڑا سہم گئی چکی تھی۔ وقت گزرتا رہا، وہ کام چھوڑ بھی دیا کرتی تھی یا مجھ سے کہہ دیتی اور میں خوشی سے اس کی اٹھ کر مدد کر دیتا۔ آج امی کی آواز آئی کہ زارا ناشتہ بنا دو۔ سارا آ گئی۔ سارا میری باجی کا نام تھا، ان کی شادی ہمارے گھر کے قریب ہی چاچا کے گھر ہوئی تھی۔ باجی تقریباً روز ہی ہمارے گھر آ جایا کرتی تھی۔ زارا کی کمر میں شدید درد تھا، میرے منع کرنے کے باوجود وہ کچن میں گئی اور ناشتہ تیار کرنے لگی۔ کیونکہ حنا بھی سو رہی تھی، اس لیے میں باجی سے بات کرنے میں مصروف ہو گیا۔ باجی ہم سب بہن بھائیوں سے بہت پیار کرتی اور ہم سب ان کو بہت پسند کرتے تھے۔ حمزہ پلیز دسترخوان لگوا دیں میرے ساتھ میں۔ ہاں، میں سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا اور زارا کی مدد کرنے لگا۔ یہ بات جب سب ناشتے سے فارغ ہو گئے اور زارا حنا کو لے کر ہم کمرے میں چلی گئی، تب باجی اور میں ایک دوسرے سے بات
باتیں کرنے لگے میں مصروف تھے۔ حمزہ تم جانتے ہو میں تم لوگوں سے بہت پیار کرتی ہوں، کبھی ایسا نہیں چاہتی کہ تم لوگ خوش نہ رہو، لیکن میری کچھ نصیحتوں پر عمل کرو گے تو سکھی رہو گے، آگے تمہاری مرضی ہے، میں تم پر جبر تو نہیں کر سکتی۔ جی باجی بولے، آپ کو معلوم ہے ہم سب بہن بھائی آپ کی اور امی کی بات کو ضرور اہمیت دیتے ہیں۔ حمزہ تم اپنی بیوی کی مدد ضرور کیا کرو، لیکن اس حد تک جب تک تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ اچھا تو نہیں لگتا تم برتن اٹھا رہے ہو اور خواتین والے کام کر رہے ہو؟ جو عادت آج ڈالو گے اس سے کل ہی وہی رہے گی، جو اس کے کام ہے وہ اس کو کرنے دیا کرو، آخر کو آہستہ آہستہ کر ہی لے گی، لیکن اگر عادت بن گئی تو پھر تمہیں ہمیشہ ہی اس کی مدد کرنا ہوگی۔ سوچ لو، باجی کی بات میرے دل کو لگی۔ دن گزرتے رہے، زائرہ مسلسل کام میں لگی رہتی، کبھی میرا دل چاہتا تو ہنا کو دودھ بنا دیتا، اس سے کوئی زیادہ کچھ نہیں، امی نہیں چاہتی تھی کہ میں واپس دوسرے ملک جاؤں، بس پھر وہی کا ہو کر رہ گیا، کیونکہ میں کمپنی میں جاب کرتا تھا، تبھی اسی حوالے سے گھر بیٹھے کمپیوٹر پر بہت اچھا کما لیتا۔ وقت گزرتا گیا، سب کچھ نارمل چل رہا تھا، میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ زارا کیا کرتی رہتی ہے۔ جب میرے 3 بچے ہوئے تو گزارا تھوڑا مشکل ہو گیا۔ میرے دونوں بیٹیاں تو اسکول جایا کرتی تھیں، لیکن بیٹا ابھی چھوٹا تھا کہ اب ہم بچوں کو بہتر تعلیم دینے کے لیے شہر شفٹ ہو جاتے ہیں، وہاں زیادہ نوکری کے لیے لے گی اور میں گھر بیٹھے اپنی چیزوں کو سیل کروں گا۔ باجی سے مشورہ کیا تو انہوں نے بھی اس کی حامی بھری کہ ٹھیک ہے، بس امی کو بھول مت جانا۔ میری تو خواہش تھی کہ امی کو ساتھ لے جاؤ، لیکن امی اپنے بچوں کو چھوڑ کر جانے کو تیار نہ تھی، وہ بڑے بھائی کے ساتھ رہنے لگی۔ اب زندگی بہت مصروف تھی، میں پورا دن شام تک آرڈر ہی لیتا اور ان کو دوسری جگہوں پر بھیجواتا۔ زہرا جاب میں مصروف رہتی اور بچے پڑھائی میں اور بیٹا گھر پر ہوتے، لیکن بہت مصروف۔ ایک دن زہرا جاب سے آئی تو شاید کچھ زیادہ ہی تھک گئی تھی، آتے ہی سو گئی اور ہم سب بکے رہ گئے۔ زہرا تھوڑا بیمار رہے تو پہلے کی طرح توانا محسوس نہ ہوتی، آپ جو باہر کے کھانے کے ساتھ ساتھ ہم رات کا کھانا بھی ہوٹل سے منگوا لیتے۔ زہرا روز کہتی کہ حمزہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اور میں روز کا کام کی وجہ سے نہ جانے پاتا، سال یوں ہی گزرتے تھے، نہ مجھے ٹائم ملا، نہ زہرا کی بیماری ٹھیک ہوئی۔ نہیں معلوم اسے کیا ہوا تھا، پھر ایک دن ایسا آیا کہ جب میں خوب بیمار ہوا، پیٹ کے درد نے جیسے میری جان نکال دی، سوائے زہرا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ آخر میرے گھر والے بھی تو ہیں، انہوں نے میرا خیال کیوں نہیں رکھا؟ ایک دفعہ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں زہرا کے ساتھ زیادتی جاتا ہوں، لیکن یہ احساس شاید کچھ دنوں کا ہوتا، پھر اس سے وہی زندگی جس میں میری خواہش ہوتی کہ زہرا جاب سے واپس آ کر کھانا بنائے اور پورے گھر کو سنبھالے، اور جب بات میری مدد کی آتی تو میں اپنی تھکان کو آگے لے آتا، اور باجی کی وہ بات کہ بیوی کی بجا مدد نہ کرنا، ورنہ میرے دماغ میں موجود تو زہرا اور میں لڑنا شروع کر دیتے، کبھی وہ ٹائم نہ دینے پر مجبور سے مجھ سے لڑتی، اور کبھی میں کھانا نہ بنانے پر، اور کبھی تیرے گھر والے اور کبھی میرے گھر والے سے، بس یہی تو میں کر کے وقت گزارنے لگا، کبھی مان جاتے کبھی لڑنے لگتے۔ آج میں بہت اداس ہوں، زہرا اسپتال ہے، اس کو ڈرپ لگی اور میں خود کا کافی تنہا محسوس کر رہا ہوں، اور میں اور میرے بچے، بس اور کوئی نہیں ہے۔ میرے گھر والے زہرا سے رسم پوچھ کے جا چکے ہیں، سوائے زہرا کی امی کے اور کوئی نہیں جو اس وقت اس کے لیے چین ہو۔ مجھے آج وہ دن یاد ہے کہ ہم کیوں لڑتے تھے، اپنا وقت ضائع کرتے تھے، کیونکہ میری باجی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ اپنی بیوی کی مدد کیا کرو، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے، کیونکہ میں زہرا کو ہر دفعہ غلط کہہ دیتا تھا، اور بس مجھے یہی لگتا تھا کہ یہ بس کام سے بھاگنے کی چکر میں رہتی ہے، کیونکہ ہر طرف میں اپنے گھر والوں کی بات کو صحیح سمجھ جاتا تھا۔ میں نے اور میرے گھر والوں نے زہرا کو بدل ڈالا تھا، وہ زہرا جو زندگی جیا کرتی تھی، میں نے اس کی خوشیاں اپنے تانوں سے ختم کر ڈالی تھی۔ میں اس کا خیال تو بہت رکھتا تھا، اچھا رکھتا تھا، لیکن صرف پیسوں کی حد تک۔ زہرا تم واپس آ جاؤ، میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا، تم میری زندگی کے ساتھی ہو، مجھے تمہارے ساتھ کی عادت ہے، بس ٹھیک ہو جاؤ یار۔ مجھے آج سمجھ آیا کہ وہ تو کھانا بھی نہیں بناتی تھی، پھر بھی کیوں تھک جا کرتی، صرف کھانا بنایا کر گھر کے کاموں میں شامل نہیں ہوتا، اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ آج کل میں بھی کھانا باہر سے منگواتا ہوں، اور میں اپنے سب بھائیوں سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو غلطی میں نے کی ہے آج لوگ کبھی مت کرنا، اپنی بیوی کے لیے ٹائم نکالو، ان کے بھی نخرے اٹھاؤ، کیونکہ وہ ان سب کو پسند کرتی ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری بیویاں جوان اور حسین رہیں تو اس کی تعریف کیا کرو، اس کی تعریف کیا کرو۔ جو مرد حضرات زیادہ غصہ کرتے ہیں ان کی بیویاں جلد بیمار اور بوڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ایک بات بہت اہم، ہمارے گھر والے جتنا ہم سے پیار کرتے ہیں اتنا ہماری بیوی سے نہیں کر سکتے، لہٰذا بیوی آپ کی ہے نہ کہ محلے والوں کی، اور اس نے آپ کی گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے،
لہٰذا اس کو مضبوط بنانے کے لیے آپ کے پیار اور مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ غلط کیسے ہو سکتے؟ اپنی بیویوں کی ان کے کام میں مدد کیا کرو تاکہ اگر وہ تھکے بھی تو آپ کا ساتھ دیں، اس کا سہارا بن جائے اور آپ کا گھر جنت کی مانند ہو۔